میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب کوئی چیز محنت کر کے حاصل کی جاتی ہے تو اس چیز کی بڑی قدر ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز انسان کو فری ہی میں مل جائے، وراثتی میں مل جائے، تو انسان کو اس چیز کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بنایا تو آپ دیکھیں کہ انسان کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ آنکھ اللہ تعالیٰ نے عطا کی جس سے انسان دیکھتا ہے، ہاتھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے جس سے انسان پکڑتا ہے، پیر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے جس سے انسان چلتا ہے۔ یہ جسم کے اس کے تمام اعضاء ہے، لیکن مجھے بتاؤ کیا کبھی ہم ان اعضاء کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہے تو ان نعمتوں کی مناسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر کے کیا کبھی ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ جبکہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ ایک جو ہے شخص تھا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بڑا مال عطا کیا تھا، بہت دولت اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عطا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو آزمانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ساری اس کی دولت لے لی، یہاں تک کہ اس شخص کے پاس بچانے کے لیے چٹائی تک نہ تھی، لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ بھائی تیرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، بچانے کے لیے چٹائی تک نہ ہے، کس بات پہ شکر ادا کرتا ہے؟ تو شخص نے کہا کہ میں ان چیزوں پر، ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں ساری دنیا کی دولت دے دوں تب بھی وہ نعمتیں نہیں مل سکتی۔ اس نے کہا ایسی کون سی نعمت ہے؟ کہا دیکھتے نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ ہے، چلنے کے لیے پیر ہے، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے فری میں ہمیں دی ہے۔ میں ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ کہ ہمارا ذہن ایسا ہے؟ کیا ہمارا مزاج ایسا ہے؟ کیا ہم ایمان کے ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، فری میں ایمان مل گیا، فری میں اسلام مل گیا؟ کتنی بڑی دولت ہے اسلام کا ملنا۔ ان نعمتوں کے ملنے سے زیادہ بڑی نعمت اسلام کا ملنا ہے۔ ہر شے سے زیادہ عزیز، ہر شے سے زیادہ اہمیت کا حامل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں ایمان رکھا ہے، اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت رکھی ہے۔ وہ ایمان جس کے مل جانے پر ہمیں جنت کا مژدہ سنایا گیا ہے۔ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن کچھ بد نصیب، کچھ کم نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیتے ہیں، وہ جنت کے بدلے جہنم کا سودا کر بیٹھتے ہیں، وہ نفع کے سودے کے بغیر، نفع کے سودے کو چھوڑ کر کے گھاٹے کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے، ایک شخص کو گھسیٹ کر کے لایا جا رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے جب اس شخص کو دیکھا بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے۔ جب ہوش آیا تو کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ بے ہوش کس وجہ سے ہو گئے تھے؟ حضرت حسن بصری نے کہا کہ وہ جس شخص کی لاش کو گھسیٹ کر کے لے جایا جا رہا تھا وہ ایک وقت کا بہت بڑا عابد تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا نمازی تھا، وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ وہ نماز کے لیے جب اپنے گھر سے نکلا، ایک غیر مسلم خوبصورت خاتون کے چہرے پر اس کی نظر پڑی۔ پھر کیا تھا؟ عاشق ہو گیا۔ عشق مجازی نے اس کو ایسے اپنے چنگل میں پھنسایا کہ وہ اس کا عاشق ہو گیا، اور کچھ دنوں کے بعد اس عورت کے پاس جا کر نکاح کا پرپوزل رکھ دیا۔ نکاح کے لیے اس خاتون کو کہا، اس خاتون نے کہا تم تو ایک مسلمان ہو، میں مسلمان سے نکاح نہیں کر سکتی، ہاں اگر تم میرے اس دین میں آتے ہو، میرے اس دین کو اپنا لیتے ہو تو میں تم سے نکاح کروں گی۔ عشق مجازی کا بھوت سوار تھا، شیطان نے برابر سے اس کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا تھا، شیطان کا وار کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام کو چھوڑ کر کے تمہارے دھرم میں آتا ہوں۔ پھر کیا تھا؟ اسلام کو چھوڑا اس نے، ہدایت کے بدلے گمراہی کا راستہ اختیار کر بیٹھا کمبخت۔
جب اسلام کو چھوڑ کر کے اس خاتون کے پاس گیا تو اس خاتون نے جانتے کیا جملہ کہا؟ غور سے سننا. اس خاتون نے کہا جو شخص اپنے دین کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ بھلا میرا کیا وفادار ہوگا. وہ بھلا میرا کیا وفادار ہوگا. انکار کر دیا اس خاتون نے. بالکل درست بات ہے. جو اللہ رسول کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ کسی انسان کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کبھی بھی دین کا سودا نہ کرنا, ایمان کا سودا نہ کرنا. دنیا کی کوئی دولت کو یہ آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دے, اس دولت کو لات مارنا, ہدایت کا راستہ اختیار کرنا. پیار کے چکر میں, عشق مجازی کے چکر میں, کہیں کا ویزا لگنے کے چکر میں, جاب لگنے کے چکر میں, مال ملنے کے چکر میں اسلام کو نہ چھوڑنا. دولت کے لیے اسلام کو نہ چھوڑنا, شہرت کے لیے اسلام کو نہ چھوڑنا, عہدے منصب عزت کے لیے کبھی بھی ایمان کا سودا نہ کرنا. اس لیے کہ ساری چیزیں مٹ جائیں گی, فانی ہے. ایمان قبر میں آئے گا, ایمان آخرت میں کام آئے گا. تو میرے بھائیوں, ایمان کی اور اسلام کی اہمیت کو سمجھو. جان جاتی ہے چلی جائے, ایمان نہ جائے.